الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ اقرا کے ذریعے سے نازل فرمائی. اسلام کی سب سے پہلی وحی اقرا کے ذریعے سے اتاری گئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی تعلیم دی. اقرا کا مطلب ہے پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس رب نے انسانوں کو گندے پانی سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جو قابل تکریم ہے. الذی علم بالقلم، جس رب نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، ایسا علم سکھایا جس کو انسان پہلے سے نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں وہ ہے جو غار حرا میں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان 5 آیتوں میں امت کا علم سے رشتہ بتایا گیا. علم اس دین کی بنیاد ہے. علم اگر ہوگا تو سارے مسئلے آسان ہوں گے. علم اگر نہیں ہوگا تو پھر انسان جہالت کی گھٹا ٹوپ وادیوں کے اندر بھٹکتا رہے گا. علم امام ہے، عمل مقتدی ہے. علم اگر درست ہوگا تو آدمی کا عمل بھی درست ہوگا. علم اگر بگڑ جائے گا تو آدمی کا عمل بھی بگڑ جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا، دین کے علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. ہر انسان کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کو فرض دین معلوم ہو. دین کے اندر کتنی باتیں، کون کون سی باتیں ضروری ہے، ان باتوں کا علم ہونا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. علم آئے گا اللہ کی معرفت آئے گی. علم آئے گا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آئے گا. علم آئے گا آدمی کو اللہ کی پہچان ہوگی. علم آئے گا آدمی کو اچھی باتوں میں اور بری باتوں میں فرق کرنے کا ڈھنگ آئے گا. علم آئے گا کون سی چیزیں کتنی کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس بات کا سلیقہ آئے گا. علم نہیں ہوگا آدمی ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گا. علم انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانسیں ضروری ہیں. سانسوں کے بغیر انسان کی جان بے جان ہے. اسی طریقے سے علم کے بغیر انسان کا ایمان وہ کیفیتوں سے خالی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو علم سکھایا. صحابہ اپنے بچوں کو علم سکھاتے تھے. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے. یقبض العلم بقبض العلماء،
کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھا لیے جانے سے۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کے پیچھے علم چلا جائے گا۔ جو انہوں نے ساری زندگی جس علم پر محنت کی، جس علم کے نور کو انہوں نے اپنے سینوں میں جمع کیا، وہ دنیا سے جاتے ہوئے اس نور کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے، اس علم کی گہرائی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ پھر دنیا میں کیا ہوگا؟ جاہل باقی رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اتخذوا رؤساء جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ اور وہ جاہل کیسے ہوں گے؟ بغیر علم کے فتوے دیں گے، بغیر علم افتوا ضلوا واضلوا۔ وہ جاہل بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، خود کو گمراہی سے بچانے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کا انکار جاہل ہی کر سکتا ہے۔ روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں جو علم کا انکار کرتا ہو۔ اگر کوئی آدمی علم کا انکار کر رہا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ 1 نمبر کا پرلے درجے کا جاہل ہے، کیونکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر ہر زمانے میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا ایک ہی پیشہ تھا، علم پڑھنا اور پڑھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو علم سیکھنے والے، دوسروں کو علم سکھانے والے۔ قرآن مجید علم دین کا سرچشمہ ہے، قرآن مجید علم دین کی بنیاد ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو علم سیکھنے والے ہوں اور دوسروں کو سکھانے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں آدمی کو ثواب پہنچاتے رہے گی، 3 چیزوں سے آدمی کی قبر میں اس کو نیکیاں ملتے رہے گی۔ اس میں آپ نے فرمایا علم ينتفع به، ایک وہ علم بھی ہے ان 3 چیزوں میں سے جو آدمی دوسروں کو سکھا دے۔ جو لوگ دوسروں کو علم سکھاتے ہیں، اگر وہ لوگ عمل کرتے رہے تو آدمی دنیا سے تو چلا جائے گا سکھانے والا، لیکن سیکھنے والوں کے عمل کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ علم اتنی بڑی دولت، اللہ کا نام علیم ہے، علم والا۔ علیم سے جو چیز نکل کر آتی ہے وہ اسے علم کہتے ہیں۔ انسانوں کے اندر تو فطری طور پر جہالت ہے۔ ان الانسان لظلوما جہولا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ ظالم بھی ہے، جاہل بھی۔ انسان کی اصل تو جہالت ہے، لیکن آدمی کو علم حاصل کرتے ہوئے اپنی جہالت دور کرتے رہنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی قوموں نے ترقی کی، علم کی بنیاد پر ترقی کی۔ مسلمانوں نے ایک دور ایسا گزرا مسلمانوں پر جب انہوں نے پوری دنیا کو لیڈ کیا، پوری دنیا کو علم کی روشنی مسلمانوں نے بانٹی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بانی مسلمان رہے۔ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ جو چیز نظر آتی ہے اس میں ایکٹیویٹیز کا نام سائنس ہے، اس میں ریسرچ کرنے کا نام سائنس۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو سائنس اور دین کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے، دونوں الگ الگ کشتی کے سوار ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر نہ نظر آنے والی چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ اللہ نظر نہیں آتے، پیغمبر آپ کو نہیں دکھ رہی، فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں، جنت اور جہنم کو آپ نے دیکھا نہیں، آخرت کے دن کو آپ نے دیکھا نہیں، پل صراط کو آپ نے دیکھا نہیں، حوض کوثر کو آپ نے دیکھا نہیں۔ جو چیز نظر نہیں آنے والی ہے اس چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے، دین ہے۔ اور جو چیزیں نظر آتی ہے اس کے اندر ریسرچ کرنے کا نام، تحقیق کرنے کا نام، جستجو کرنے کا نام سائنس ہے۔ لہذا سائنس ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، بلکہ سائنس بھی دین کا ایک پارٹ ہے۔
سائنس بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں میں، زمین میں، واختلاف اللیل والنہار، راتوں کے آنے جانے میں، عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرنے والے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والے لوگ عقل مند لوگ ہیں۔ تو سائنس کس چیز کا نام ہے؟ آسمان و زمین میں جو چیزیں نظر آ رہی ہے اس میں غور و فکر کرنے کا نام سائنس ہے۔ تو سائنس بھی اسلام کا ایک پارٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج علم سے دوری نے، ریسرچ سے دوری نے، تحقیقات سے دوری نے مسلمانوں کو سائنس سے مروب کر دیا۔ مسلمان سائنس کا نام سن کر وجد میں آ جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ سائنس کسی بڑی بلا کا نام ہے۔ سائنس کسی بلا کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ پکے مسلمان ہیں اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن کا علم حاصل ہے تو سائنس بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا کے اندر فلسفہ ایک آیا تھا، فلسفہ آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، فلاں آدمی بڑا فلسفی تھا۔ فلسفہ دنیا کے اندر آیا۔ فلسفہ کس چیز کا نام ہے؟ فلسفہ نام ہے فزکس کا، فلسفہ نام ہے ان باتوں کے ریسرچ کا جو ما فوق الطبعیات ہے، یعنی دنیا کا جو نیچر ہے اس نیچر سے ہٹ کر جن چیزوں میں بات کی جاتی ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں اور وہ بات کرنے والے کو فلسفی کہتے ہیں۔ لیکن دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے، ایمان نام ہے نہ نظر آنے والی چیزوں کو ماننے کا۔ یہ اصل میں صحیح معنی میں یہ علم ہے۔ دنیا کے جتنی معلومات ہے یہ معلومات آدمی کے پیٹ پالنے کا تو انتظام کر سکتی ہے، لیکن یہ معلومات انسان کی آخرت کو نہیں بنا سکتی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین کا علم دیا ہے، یہ دین کا علم انسان کے دین کے لیے بھی ہے اور انسان کی دنیا کے لیے بھی۔ روئے زمین کے اوپر جتنی قوموں نے ترقی کی ہے ان کی بنیاد علم رہا ہے۔ جس زمانے میں لوگوں نے تعلیم پر محنت کی یا جس قوم نے بھی تعلیم پر محنت کی اس قوم نے دنیا میں ترقی کی، اور جن لوگوں نے تعلیم سے اپنا دامن بچایا، جن لوگوں نے تعلیم سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنی چاہی وہ لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا مسلمان دنیا کو روشنی بانٹنے والے تھے، کیونکہ ان کے پاس تعلیم تھی، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس سائنس تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ آج دنیا کے اندر جتنی آپ کو سائنس نظر آ رہی ہے ان ساری سائنسوں کی اماں اس کو مسلمانوں نے پیدا کیا۔ یہ ساری سائنس کی بنیادیں مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ یورپ نے کیا کیا؟ نئی دنیا نے کیا مسلمانوں سے ان کے علم کو چوری کیا، مسلمانوں سے ان کے ریسرچ کو چوری کیا، ان کی تحقیقات کو چوری کیا، اور اس پر ان لوگوں نے محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ دنیا کے اندر جو قوم جس چیز کے اوپر محنت کرتی ہے اللہ اس قوم کو اس چیز میں کامیابی دیتے ہیں۔ ایک دور تھا مسلمانوں نے ان چیزوں پر محنتیں کی، اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، مسلمان سروں کے حساب سے بہت کم تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو کچھ دیا تھا۔ دنیا کو کچھ دینے کے لیے اس دور کا مسلمان محنت کرتا تھا۔ بعد میں مسلمانوں سے وہ چیزیں دوسروں میں چلے گئی، انہوں نے اس پر محنت کی، اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تعالیٰ کی پہلے سے یہ سنت ہے کہ دنیا کے اندر جو آدمی جس لائن پر محنت کرتا ہے اللہ اسے اس لائن میں کامیاب کرتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کے اندر اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ دنیا میں آدمی کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ محنت کرے گا۔ آپ اچھائی پر محنت کریں آپ کو اچھائی ملے گی، آپ برائی پر محنت کریں آپ کو برائی ملے گی، آپ نیک چیزوں پر محنت کریں کامیاب ہوں گے، بری چیزوں پر آپ محنت کریں کامیاب ہوں گے، آپ ناکام نہیں ہوں گے۔
آپ روشنی بانٹنے پر محنت کریں، کامیاب ہوں گے آپ۔ اگر آپ اندھیرا پھیلانے پر محنت کر رہے ہیں، اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ۔ جس کام پر آپ کا وقت لگ رہا ہے، جس کام پر آپ کی توانائی صرف ہو رہی ہے، جس کام پر آپ کی محنتیں لگ رہی ہے، ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ سر پہ تو نہیں گری نا؟ چلیے الحمدللہ۔ نہیں پھر مت رکھیے ادھر، اس کو پھر گرے گی وہ، پھر مت رکھیے، پھر گرے گی، اتارو دو اس کو وہاں سے۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پچھلے دور میں مسلمانوں نے ان چیزوں پر محنت کی، اللہ نے کامیابی دی۔ دنیا کے نقشے پر ایسے ممالک ملیں گے جہاں مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس ملک پر بھی مسلمانوں نے 800 سال، ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ یہاں انہوں نے محبتوں کو بانٹا، ان کو محبتیں ملی۔ یہاں انہوں نے انصاف پر محنت کیا، ان کو انصاف ملا۔ اس ملک میں مسلمان کسی زمانے میں بھی میجارٹی میں نہیں تھے، مسلمان ہمیشہ مائنارٹی میں رہے، یہاں پر کم تعداد میں مسلمان رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گزشتہ 1,500 سال میں 800 سال مسلمانوں نے یہاں کامیاب حکومت کی۔ ہر بادشاہ نے ہر علاقے کے اندر ایسی مثالی حکومت قائم کی کہ پھر ان کے زمانے میں ہندوستان کی GDP اتنی اونچائی تک جا چکی تھی، یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر، صنعت اور حرفت کے نام پر ہمارا ملک اتنا آگے جا چکا تھا کہ آج کے زمانے میں صرف اس کے بارے میں خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے جو ہسٹری لکھنے والے ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، اپنے آنکھوں کے اوپر تعصب کا، فرقہ پرستی کا چشمہ لگا کر وہ ہسٹری لکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جی بھر کر، دل کھول کر مسلمان بادشاہوں کو بدنام کیا، لیکن ان کے بدنام کرنے سے حقیقت کبھی بدلنے والی نہیں۔ آج بھی اس ملک کے اندر ایسے بہت سارے انصاف پسند ہمارے برادران وطن بھائی موجود ہیں، جنہوں نے اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی کتاب میں، اپنی ریسرچ سے انہوں نے بتایا کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کیا کیا دیا ہے، کیسا کیسا دیا ہے۔ تو مسلمانوں نے جس زمانے میں محنت کی، اللہ نے کامیابی دی۔ آج مسلمانوں نے محنت چھوڑ دی، ناکام ہو گئے۔ قوموں کا جب رشتہ علم سے کٹ جاتا ہے، قومیں جب تعلیم کے میدان میں کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کو کوئی اخلاق بتانے والا نہیں ہوتا، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، علم سے دور ہونے کے نتیجے میں لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور لایانی باتوں میں لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، دین سے دوری، لایانی باتوں میں، فضول کی باتوں میں اپنے اوقات کو برباد کرنا، اور نئی نسل کے اندر بے راہ روی اتنی عام ہو گئی کہ ہر قسم کا ایڈیشن آپ کو نوجوانوں کے اندر ملے گا۔ فرائض اور واجبات کے اندر قومیں کوتاہی کرتی ہے جب علم سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حقوق کو ادا کرنے میں غفلت ہوتی ہے۔ یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے علم کی۔ دنیا کے اندر کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں سکھائی۔ دنیا کے اندر باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، ان میں سب سے اچھی چیز دینے کی اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہے، اپنے بچوں کو تعظیم سکھانا ہے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھانا ہے، اور اپنے بچوں کو وہ بنیادی ضرورت والا علم سکھانا ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، حضرت لقمان حکیم کا۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم پیغمبر تھے، نبی تھے، اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ حضرت لقمان حکیم بڑے نیک انسان تھے،
ان کی حکمت کی باتیں، ان کی دانائی کی باتیں، دلوں کو چھو لینے والی باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ حضرت لقمان حکیم کے نام سے اللہ نے قرآن مجید میں پورا ایک سورہ اتار دیا، سورہ لقمان کے نام سے، 21واں پارے میں۔ پڑھیے اس سورے کو، ترجمہ پڑھیے اس کا، تفسیر پڑھیے، بڑا مزہ آئے گا، بہت ساری نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں ہے کتابوں میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 99 نصیحتیں کی، 99 نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا، جس کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو اعمال سکھائے، عقیدہ سکھایا، اخلاق سکھائے، زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ سکھایا، تجربہ بتایا۔ باپ کو تجربہ ہوتا ہے، جو اولاد اپنے باپ کے تجربے کی روشنی میں زندگی گزارتی ہے وہ بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ جو بچے اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسری طرف بھٹکتے ہیں وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کے لیے، دنیا میں پیدا ہونے والے ہر اولاد کے لیے باپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ دیتے۔ پورے تجربے باپ کی زندگی کے بیٹوں کو سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو عقل مند اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے مشورہ کرتی ہے کہ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے باپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں نا، وہ بدذات ہوتے ہیں۔ وہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ اس میں آپ نے فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، قیامت سے پہلے اولاد کیسی ہوگی؟ ماں کی نافرمان ہوگی، دوستوں سے دوستی میں پکے ہوں گے، باپ سے دور بھاگیں گے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، بچے دوستوں سے زیادہ فری ہوں گے، باپ سے دور بھاگیں گے۔ انہیں اپنی دوستوں کی دوستیاں تو اچھی لگے گی، لیکن باپ کے تجربے، باپ کی ہمدردی والی باتیں، باپ کی شفقت والی باتیں، باپ کی تجربے والی باتیں بچوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 99 نصیحتیں کی، 99 نصیحتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ نصیحتوں کو چن کر 21واں پارے کے سورہ لقمان میں اللہ نے ان نصیحتوں کو جمع کر دیا۔ یعنی وہ نصیحتیں اللہ کو بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے صفات میں کسی دوسرے کو شامل کرنے سے بچنا، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو کھڑا کرنے سے بچنا۔ جو مقام اللہ کا ہے وہ مقام دوسروں کو دینے سے بچنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ سے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم اللہ کے مقابلے میں شرک کرنا ہے۔ روئے زمین کے اوپر اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری عزت اور ذلت کا مالک ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، جو ہماری روزی اور روٹی کا مالک ہے۔ اگر انسان اسی سے غداری کرے، اگر انسان اسی سے بغاوت کرے تو روئے زمین کا اس سے بڑا، روئے زمین کی اس سے بڑی غلطی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پر ذہن میں آیا، اگر واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا تو اہم باتیں چھوٹ جائے گی، وقت کم پڑ جائے گا، لیکن بڑا اہم واقعہ ہے۔ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے آپ کے آندھرا پردیش کے ایک منسٹر تھے مسلم، ان کے گھر میں رمضان میں مجھے تراویح پڑھانے کے لیے چن لیا گیا، تو روزانہ 3 پارے تراویح ہوتی اور تراویح کے بعد دینی مسائل کے اوپر ڈسکشن چلتا، بات چیت چلتی۔ تو ایک دفعہ انہوں نے، منسٹر صاحب نے سوال کیا مجھ سے کہ یہودیوں کو بد دعا کیوں دینا چاہیے؟ قرآن میں جگہ جگہ پر یہودیوں کے بارے میں آیا، اللہ کے نبی نے یہودیوں کو بد دعا دی، تو یہودیوں کو بد دعا کیوں دینی چاہیے؟ تو میں نے ان کو مثال دے دے کر سمجھایا کہ یہودیوں کو بد دعا کیوں دینا ہے۔
ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے بہت سی آیتیں پڑھ کر بتائی، انہوں نے انکار کر دیا. میں نے حدیثیں بتائی، انہوں نے انکار کر دیا. تو میں نے کہا چچا جان آپ کافر بن چکے، آپ کا ایمان چلے گیا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور کسی کو گواہ رکھ کر چاچی سے دوبارہ نکاح کر لیجئے، اب آپ مسلمان نہیں. تو انہوں نے میرے استاد سے شکایت کر دی کہ ارے کیسے مولوی صاحب کو بھیج دیا، آپ مجھے کافر بول دیے ہو. تو ہمارے حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی کس بات پہ بچے نے یہ بات کہی. جب انہوں نے ہمارے حضرت کے سامنے وہ باتیں ریپیٹ کی تو حضرت نے کہا کہ بچہ کافر بولنے کا کیا ہے، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں بھی آپ کو کافر ہی بولوں گا. تو جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہودیوں کو کیوں بد دعا دینا، تو اس زمانے کے اندر وائی ایس راشیکر ریڈی چیف منسٹر تھے اور نکسلیٹوں کو چن چن کر مارا جا رہا تھا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی گورنمنٹ نکسلیٹوں کو کیوں مار رہی؟ تو کہنے لگے کہ نکسلیٹوں کو اس وجہ سے مار رہی ہے کہ وہ حکومت کے غدار ہے، حکومت کے باغی ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا، آپ کی 5 سال کے لیے بننے والی حکومت کی جو بغاوت کرے، جو غداری کرے، آپ اس کو جان سے مار دیں گے. اور جس انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جن کے زندگی کا موت کا مالک تھا، اللہ نے جن کے خاندان میں پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے جن کے خاندان میں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے ساتھ میں غداری کی، اللہ کے پیغمبروں کا انہوں نے مرڈر کیا، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے ستایا. اگر ایسی قوم پر صرف لعنت کی جاتی ہے تو آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمنوں کو زمین سے ختم کر دو، اور وہاں اللہ کے دشمنوں پر صرف بد دعا بھی نہیں کر سکتے ہم. تو جب جا کر ان کو وہ بات سمجھ میں آئی تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے سے کیا کہا؟ لقمان حکیم نے کہا بیٹے اللہ سے شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے دنیا کے اندر کوئی غلطی کبھی نہیں کرنا. اگر تم کوئی غلطی پہاڑوں کے سوراخوں میں چھپ کر لو، اگر تم کوئی غلطی آسمانوں میں جا کر لو، اگر کوئی غلطی تم زمین کے اندر دھس کر لو، الغرض تم دنیا کے اندر جو بھی غلطی کر لو وہ غلطی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یأتی بہ اللہ، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے رہیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اگر کوئی انسان چھپ کر نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر نیکی کرو یا گناہ کرو، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مارکیٹ میں لا کر رہیں گے. بہت سارے لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں. انسان روڈ پر براہ راست نہیں آتا، وہ کئی مرتبہ اندر غلطیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. جب ڈھیل زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی غلطیاں پہلی مرتبہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. انسان چھپ کر نیکیاں کرتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے. ایک بڑے اللہ والے تھے حضرت امام زین العابدین. یہ ہمارے نبی کے خاندان سے تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے تھے. ان کا جب انتقال ہوا مدینہ منورہ کے اندر تو اس دن پتہ چلا کہ مدینہ میں 200 غریبوں کے گھر ایسے تھے جو گزشتہ کئی سالوں سے ان کے خرچے پہ چلتے تھے. ہوتا کیا تھا، غریبوں کی لسٹ ان کے پاس تھی. رات میں پیسوں کی پوٹلی بناتے، جب رات میں 3 بجے کے موقع پر لوگ سوئے ہوئے رہتے تو دروازے پہ جا کے گھر میں وہ پیسوں کی تھیلی ڈال دیتے، چلے جاتے. کئی سال گزر گئے، روزانہ 200 گھروں کے اندر غلہ پہنچ رہا ہے، 200 گھروں کے لوگوں کے زندگی کا سامان پہنچ رہا. کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے. جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن لوگوں نے دیکھا کہ کسی کے گھر میں وہ پیسوں کی پوٹلی نہیں آئی. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سب حضرت زین العابدین کا کارنامہ. ان کے انتقال کے بعد یہ راز فاش ہوا. تو انسان، حضرت لقمان حکیم نے کیا کہا بیٹے سے، بیٹے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرو، پہاڑوں کی چٹانوں میں چھپ کے کرو،
زمین کے اندر جا کر کرو، آسمانوں میں چھپ کر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ضرور اس کو مارکیٹ میں لا کر رہیں گے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور روڈ پر لائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے، یہ تو عقیدے کے بارے میں تھا، جو ان کی باتیں اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اعمال سکھائے، عمل بتایا۔ کیا بتایا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نمازوں کی پابندی کرو۔ کیوں؟ روئے زمین کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت نہیں۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے نمازوں کی پابندی کرو، اور کیا کرو؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، بری باتوں سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ دنیا تو مصیبتوں کی جگہ ہے، مصیبتیں تم پر بھی آئے گی۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں پر مصیبتیں آئی، مصیبتوں پر صبر کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے گلا شکوا کیے بغیر صبر کرتا جائے، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان کیے بغیر خاموش بیٹھا رہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتیں بولتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں کرو گے، بری باتوں سے نہیں روکو گے، اللہ تعالیٰ بدترین لوگوں کو تمہارا لیڈر بنا دیں گے، پھر وہ تم پر ظلم کریں گے، پھر تم رو رو کر دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ وہ اوصاف ہے جن اعمال کی تعلیم حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو دی۔ پھر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو اخلاق سکھائے، ادب سکھایا، اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اے میرے بیٹے لوگوں سے منہ چڑھا کر مت ملو، اور لوگوں سے منہ چھپا کر بھی مت پھرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو مت پھیرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، گھمنڈ مت کرو، ایگو پن مت بتاؤ، اپنا تکبر مت بتاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ کیوں؟ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ اپنے تکبر سے، اپنے اکڑ سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی برابری کر سکتے ہو۔ جب تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، جب پہاڑوں کی برابری نہیں کر سکتے، جب تم اتنے کمزور ہو، تو پھر اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق بتائے، لوگوں سے محبت سے ملو، ملنساری کے ساتھ ملو، لوگوں سے چہرہ مت پھیرو۔ چہرہ پھیرنے کا مطلب تکبر۔ لوگ کہتے ہیں نا، ارے میں تو منہ نہیں لگاتا ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کس قسم کے بول ہے؟ یہ وہ بول ہے جو انسان کے گھمنڈ کو بتاتے ہیں، تکبر کو بتاتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی، ایسا مت کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب زمین پر چلو تو میانہ روی کے ساتھ چلو، تمہاری چال ڈھال سے، تمہارے چلنے کے انداز سے ایسا نہ لگے کہ یہ بندہ اپنے آپ پر پراؤڈ فیل کرتا ہے، اپنے آپ پر گھمنڈ کرتا ہے۔ عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بتایا گیا۔ ہمارے نبی جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسا کوئی آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے۔ آپ کبھی پہاڑ پر چڑھیے، سینہ تان کر اتریے، 2 منٹ میں آپ پیروں سے نہیں دھکے کھا کر نیچے آئیں گے۔ پہاڑ سے نیچے اترنے والا اپنے سینے کو بینڈ کر کر، اپنی کمر کو جھکا کر اترتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ جب آپ چلتے تو عاجزی کے ساتھ ایسا لگتا جیسا کوئی پہاڑ سے اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال ڈھال کے اندر نرمی رکھو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ہلکی رکھو۔ بعض دفعہ آدمی اونچی آواز میں بات کرتا ہے
تو سامنے والوں پر بھاری ہو جاتا ہے. اونچی آواز سے بات کرنے سے ایسا لگتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ بد اخلاق ہے اس لیے چلا کے بات کر رہے ہیں. بعض لوگوں کی آواز موٹی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک جیسا گلا نہیں دیتے نا. بعض لوگوں کی آواز اتنی موٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ محبت کی بھی بات کرے تو ایسا لگ رہا کہ ڈانٹ رہی کیا یہ. وہ ان کی آواز ہی ہوتی ہے, لہجہ ہی ویسا ہوتا ہے. لیکن عام طور پر اپنی بول چال میں ہلکی آواز. مثال کتنی پیاری دی حضرت لقمان حکیم نے بیٹے کو, فرمایا وغضض من صوتک, اپنی آواز ہلکی رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, دنیا میں سب سے گھٹیا آواز گدھے کی آواز ہے. اب دیکھو کہ کہیں تمہاری آواز گدھے کی آواز کی اسٹائل میں نہ چلی جائے. یہ حضرت لقمان حکیم کی وہ 4-5 نصیحتیں جو عقائد کے بارے میں, اعمال کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں, ان کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں باضابطہ حضرت لقمان حکیم کے نام سے ایک سورہ بنا کر اس میں یہ ان باتوں کو شامل کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے اچھا تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے اولاد کو اچھے اخلاق بتائے, کردار بتائے, آداب سکھائے. اسی لیے میرے بھائیوں, ہماری اولاد ہماری ذمہ داری ہے. جس طریقے سے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو عقیدے بھی بتائے جو اسلام کی بنیاد ہے, جو دین کا فاؤنڈیشن ہے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو اعمال بھی بتائے, اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو اخلاق سکھائے, آداب سکھائے, زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے. دیگر کتابوں کے اندر 99 نصیحتیں ہیں, اور ایک ایک بات آب زر سے لکھے جانے, سونے کے حروف سے لکھے جانے والی ایک ایک بات ہے. تو ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اخلاق کی نگرانی کرے, اپنے بچوں کے آداب کی نگرانی کرے. اگر آپ اپنی اولاد کو قریب نہیں کریں گے, آپ اپنی اولاد کو آداب نہیں سکھائیں گے, تو آپ کے بچے کو چیل لے کر چلے جائے گی. مرغیوں کو آپ نے دیکھا, مرغی جب تک اپنے بچوں کو, چوزوں کو پروں میں رکھتی ہے, چیل آ کر جھپاٹا نہیں مارتی. لیکن جیسا ہی مرغی کے بچے پر سے باہر نکل کر دور ہو جاتے ہیں, چیل آتی ہے بچوں کو جھپٹ کر چلے جاتی. اگر باپ آج کی دور کا اپنے بچوں کو اخلاق, دینی تعلیم, دینی تربیت, آداب سکھانے کے لیے اپنے آغوش میں, اپنے پروں میں نہیں لے گا, تو پھر یہ دنیا کا گندا ماحول اور یہ کانوینٹ اسکولوں کی دین سے دور کرنے والی, اخلاق سے دور کرنے والی تعلیم, یہ آپ کے بچوں کو رفتہ رفتہ آپ سے بھی دور کرے گی, خدا اور اس کے رسول سے بھی دور کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.